سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے اور پریشانیوں سے دور رکھنے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم کاربوہائیڈریٹس کے بارے میں آپ سے کچھ تذکرہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کاربوہائیڈریٹس جو ہے نشاست دار اشیاء کا مجموعہ ہے۔ یہ مختلف اقسام میں دستیاب ہیں۔ ان کی ساخت میں کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے عناصر آتے ہیں۔ ان میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کا وہی تناسب ہے جو پانی میں ہے۔ اس سبب سے اس کا نام بھی پانی کے کیمیائی نام ہائیڈروجن آکسائڈ سے مشابہ ہے۔ یہ سبز پتوں میں اور سبز پودوں میں بنائے جاتے ہیں۔ یہ عمل اس وقت ہوتا ہے جب سورج کی روشنی کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کی موجودگی میں ان پودوں پر پڑتی ہے۔ یہ مختلف شکلوں میں دستیاب ہیں۔ غذائیت کے لیے نشاستہ اور شکر کی شکل میں توانائی کے لیے بطور سیلولوز ہمیں کاربوہائیڈریٹس کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ جس قدر ملک میں غربت ہوتی ہے اسی قدر ان پر انحصار بڑھتا ہے اور وہ کثیر مقدار میں کھائے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے ملک میں کثرت سے کھائے جاتے ہیں۔ غریب ممالک میں یہ مقدار حراروں کی 80% سے زیادہ ہو سکتی ہے، جبکہ امریکہ میں ان میں صرف 45% حرارے ملتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ کے حصول کے لیے جو نشاست دار اشیاء کھائی جاتی ہیں ان میں آلو، اناج اور روٹیاں سر فہرست ہیں۔ اس کے علاوہ یہ شکر کی شکل میں بھی ہوتے ہیں۔ عام شکر خواہ وہ سفید ہو یا پیلے رنگ کی ہو 200 کروز ہے جو فرکٹوز اور گلوکوز کی آمیزش سے بنتی ہے۔ 1 گرام کاربوہائیڈریٹ سے جسم کو تقریباً 4 حرارے ملتے ہیں، یعنی کیلوریز ملتی ہیں، یعنی اسی قدر جس قدر 1 گرام پروٹین سے ملتے ہیں۔ یعنی وزن بڑھانے یا فربہی موٹاپا پیدا کرنے اور توانائی مہیا کرنے میں کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین اپنی تاثیر کے لحاظ سے یکساں ہیں۔ یہ یاد رہے کہ 1 گرام چکنائی سے 9 کیلوریز ملتے ہیں۔ یہاں گلوکوز کی تفصیلی ذکر کی ضرورت ہے۔ انگور کی شکر اور خون کی شکر ہیں۔ اس کے دوسرے نام ڈیکسوز انگور کی شکر اور خون کی شکر ہیں۔ اس کی ساخت جسم میں نشاست دار غذا سے بھی ہو سکتی ہے اور پروٹین سے بھی۔ یہ دماغ کی ضرورت کے لیے ایندھن کا کام کرتی ہے، لیکن اس کو سب سے زیادہ جو چیز اس میں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ دماغ کو جتنی بھی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ ایندھن کا کام کرتے ہیں۔ ایک شکر لیکٹوز بھی ہے جو دودھ کی شکر ہے، فرکٹوز پھلوں کی شکر ہے، اور یہ سب کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ یہاں پھر یہ اشارہ کرنے کی ضرورت ہے کہ روٹیز جو ہمیں توانائی ملتی ہے وہ دراصل انہی کاربوہائیڈریٹ سے حاصل ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس غذا میں کاربوہائیڈریٹس بالکل نہ ہوں اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ کاربوہائیڈریٹ روٹی، چاول، آلو، شکر، اناج وغیرہ کے 1 گرام میں 4 حرارے ہوتے ہیں، یعنی کہ 4 کیلوریز ہوتی ہیں۔ یعنی اس قدر توانائی، یعنی اتنی کیلوریز جس قدر 1 گرام پروٹین یعنی گوشت وغیرہ میں ہو سکتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹ دماغ کی غذا بھی ہے۔ اگر ہم کاربوہائیڈریٹ بالکل نہیں کھائیں گے یا 100 گرام روزانہ سے کم کھائیں گے، یعنی کہ ظاہر ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز جو ہم کھاتے ہیں تو وہ غذا جو ہم کھاتے ہیں وہ نشاستے میں تبدیل ہوتی ہے، شکر میں تبدیل ہوتی ہے، ہمارے جسم کو اس سے طاقت ملتی ہے۔ تو 100 گرام تو بہت ہی معمولی سی ہے۔ اگر ہم 100 گرام بھی روزانہ نہیں کھائیں گے
تو اسی قدر جسم کی قیمتی پروٹین کو یعنی کہ کاربوہائیڈریٹ میں تبدیل کرنا پڑے گا. اس طرح ہمارا جسم اپنی اہم اور انمول پروٹین سے خلاص ہوتا جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو معلوم ہے کہ کاربوہائیڈریٹ کھانے سے بالآخر ہمیں شکر فراہم ہوتی ہے. کیا کاربوہائیڈریٹس کی تمام اقسام برابر ہوتی ہیں؟ کیا ہم اپنے تمام کاربوہائیڈریٹ شکر کی شکل میں لے سکتے ہیں، یعنی خالص جو وائٹ شکر ہوتی ہے یا یلو جو شکر ہوتی ہے، بادامی شکر ہوتی ہے، اس میں لے سکتے ہیں؟ نہیں. کاربوہائیڈریٹ صرف شکر کی شکل میں نہیں لیے جا سکتے کہ کاربوہائیڈریٹ سے صرف شکر ہی نہیں ملتی، بلکہ اس سے پروٹین، معدنیات اور فائبر بھی ملتا ہے. کاربوہائیڈریٹ کھانا غذا کھانے کا فطری طریقہ ہے. شکر کھانے سے دانتوں میں بوسیدگی آتی ہے، یعنی دانت خراب ہوتے ہیں. زیادہ شکر کھانے سے لوگوں میں ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. جن میں ڈائبٹیز کا موروثی رجحان ہے، ذاتی سے شکر کھانے سے خون کی چکنائی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے دل کی رگیں متاثر ہوتی ہیں. اب یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ گزشتہ صدیوں میں نشاستہ دار اشیاء کی جگہ جو صرف شکر کھانے کا رواج بڑھا ہے، اس نے صحت کو بالعموم ضرر پہنچایا ہے. یہ خصوصاً دانتوں کی صحت کے لیے تو تباہ کن ہے. چنانچہ مشورہ یہ ہے کہ کاربوہائیڈریٹ کے حصوں کے لیے چاول، روٹی، دالیں، آلو اور پھل کھائیں، لیکن جن چیزوں میں سفید شکر ہوتی ہے، یعنی شکر اپنی پراپر شکل میں ہوتی ہے، اس سے آپ بچتے رہیں، ورنہ بہت سی بیماریاں جو ہے نا انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روٹی کی غذائی حیثیت کیا ہے؟ روٹی ابھی تک ہماری اہم اور خاص غذا ہے. ہماری آبادی کی اکثریت کو جب یہ کہنا ہوتا ہے کہ انہوں نے کھانا کھا لیا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے روٹی کھا لی ہے. شکر اور نشاستہ دار اشیاء کا بڑا حصہ ہمیں روٹی سے مل جاتا ہے. روٹی کے ضمن میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آج کل جس طرح تیز رفتار چکی کی مشین سے آٹا پیس کر اور صاف ہو کر نکلتا ہے، اس کی وجہ سے آٹے میں سے متعدد معدنیات اور ریشہ ضائع ہو جاتے ہیں. اس لیے انتہائی سفید اور چھنے ہوئے آٹے کی روٹی اس قدر اچھی نہیں ہوتی جس قدر بغیر چھنے ہوئے کامل آٹے کی روٹی سے بنی ہوئی روٹی ہوتی ہے. یعنی گندم کے آٹے سے بنی ہوئی روٹی جو ہوتی ہے، اگر وہ بغیر چھنے استعمال کی جائے، ریشہ اس کے اندر ہو، بھوسی اس کے اندر ہو، تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت چھنے ہوئے اور بالکل سفید آٹے کے. بہرحال یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ صرف روٹی پر گزارا نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ غذا میں دیگر ضروری اجزاء بھی ہونے چاہیے، اور غذا باقی ہر طرح سے متناسب اور متوازن ہو. جیسے کہ آپ سبزیاں بھی کھائیں، انڈا بھی کھائیں اور گوشت بھی کھائیں، مگر ریڈ میٹ سے احتیاط کریں. مچھلی کھائیں اور مرغی کھائیں، انڈا کھا لیں، لیکن ریڈ میٹ کبھی کبھی کھایا کریں، کیونکہ ریڈ میٹ سے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں اور فوائد کم ہوتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روٹی میں اور کیا خوبیاں ہوتی ہیں؟ روٹی کھانے سے ہم اپنی غذا سے لامحالہ چکنائی کو کم کرتے ہیں. اس زمانے میں عارضہ قلب، کولیسٹرول اور فالج کے امراض میں اضافہ ہوا ہے. یہ سب امراض غذا میں چکنائی کے ساتھ وابستہ ہیں. ان کا مداوع صرف اس طرح ہو سکتا ہے کہ زیادہ مقدار میں پھل، ترکاریاں اور کامل گندم کی روٹی کھائی جائے. اور گندم کے علاوہ آپ جو بھی کھا سکتے ہیں. جو بہترین غذا ہے، اس میں گندم سے بھی زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں، اس میں گندم سے زیادہ اچھائیاں ہوتی ہیں. تو آپ جو ہمارے جیسے ملکوں میں جو بہت اچھا پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ جو بہترین چیز ہے وہ ہم جانوروں کے چارے کے لیے استعمال کر دیتے ہیں، خود اور چیزیں کھاتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ مغربی ممالک میں جو کا دلیا سب سے زیادہ مہنگا دلیا ہوتا ہے، اور جو سے بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر جو کی روٹی کھا لی جائے تو سارے دن کے لیے کافی ہو جاتی ہے. جیسے اگر آپ صبح کھا لیں، آپ دوپہر میں کھا لیں اور رات میں کھا لیں،
تو رات کا مطلب شام سے ہوتا ہے، تو آپ کو سارے دن میں بہترین توانائی جو ہے نا میسر ہو جاتی ہے اگر آپ سبزی کے ساتھ یا مچھلی کے ساتھ یا مرغی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ایک روٹی کھا لیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا روٹی کھا کر ہم ضرورت سے زیادہ حرارے نہیں کھا رہے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ روٹی اور اس سے حاصل ہونے والے کیلوریز کے ضمن میں لوگوں میں غلط فہمیاں عام ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ڈبل روٹی کے ایک ٹکڑے یعنی سلائس میں صرف 60 کیلوریز ہوتے ہیں۔ ان سے ہم ناواقف ہیں کہ 90 گرام گوشت کے بھنے ہوئے پارچے میں 180 کیلوریز ہوتی ہیں۔ اگر ڈبل روٹی کے ایک سلائس پر مکھن لگا لیں تو یقیناً ان کیلوریز کو 3 گنا کر لیں گے، یعنی 180 کر لیں گے۔ روٹی میں نہایت قیمتی معدنیات بھی ہوتے ہیں اور اس کو ترک کرنا مناسب نہیں ہے۔ کامل گندم کے آٹے کی روٹی میں دیگر معدنیات کے علاوہ جست اور حیاتین یعنی کہ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، وائٹامنز بھی ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا روٹی میں معدنیات اور حیاتین شامل کیے جائیں، یعنی کہ پروٹینز وغیرہ شامل کیے جائیں۔ اب تمام دنیا میں یہ عام رواج ہو گیا ہے کہ ڈبل روٹی میں تیاری کے وقت ان چیزوں کو شامل کر دیا جاتا ہے۔ اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ اول، زیادہ عرصے تک رکھی ہوئی روٹی تازہ اور مزیدار رہتی ہے۔ آج سے 50 سال قبل روٹی باسی ہو کر سوکھ جاتی تھی اور اس میں فنگس لگ جاتی تھی، اس لیے جب بھی ڈبل روٹی کی ضرورت ہوتی تھی بازار سے تازہ خرید کر لانی پڑتی تھی۔ دوئم، ڈبل روٹی میں وہ حیاتین، وائٹامنز اور معدنیات، منرلز شامل کر دیے جاتے ہیں جن کی کمی ہوتی ہے، مثلا آئرن اور بعض دوسرے منرلز وغیرہ۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی چیزیں اس سلسلے میں اس ضمن میں بتائیں گے۔